رب تعالیٰ سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں نا، الم آخذ الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے نا، دشمن ہے نا۔ یعبدون من دونہ اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، سورۃ نساء۔ سامنے تو قبر ہوتی ہے، سامنے تو مزار ہوتا ہے، سامنے تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں، اب بھی جمعے کے بعد بھی، اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کو یہ حوالے اگر مانگے تو دکھانے کے لیے کیا تیار ہوں۔ دنیا کے اندر ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، اپنے آپ کو وہ عقل مند سمجھتا ہے، کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل مند آدمی کون ہے، سوچ و بچار کرنے والا، تدبر رکھنے والا، غور و فکر کرنے والا، ڈگری کا حاصل کر لینا اور کار کوٹھی بنگلہ تیار کر لینا اور دنیا کے اسباب اکٹھے کر لینا، جمع کر لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے غور و فکر کیا، تدبر کیا، سوچ و بچار کی، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ عقل مند آدمی ہے۔ سورۃ آل عمران ہے، 4 سپارہ ہے، آیت نمبر 190۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقل مند بندی کی نشاندہی کی ہے کہ عقل مند اللہ کے کاغذوں میں کون ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، بے شک پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل کر آنے اور دن اور رات کے، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یقیناً کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جس بندے نے زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کیا، تدبر کیا، سوچ و بچار کیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ جو زمین آسمان اور ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ زمین اور پہاڑ، یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دن رات کا بدل کر آنا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ ستاروں کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ کیا ہیں؟ میری قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں نا۔ کون ان کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں نا۔ اے اللہ جی، ان عقل والوں کی صفات کیا ہیں؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان عقل مند لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اور کیسے یاد کریں گے وہ اللہ کو؟ رب کا قرآن کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ، جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہو کے، قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کرتی ہیں، وقعوداً اور بیٹھے ہونے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب بستر کے اوپر چلے جاتے ہیں، جب وہ کروٹ چینج کرتے ہیں تو وہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ قیام کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتی ہیں، کھڑے ہوں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں تو پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ کروٹ جب چینج کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں نا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں نا، تدبر کرتے ہیں نا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر دعا کرتے ہیں نا اللہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر تو نے پیدا کیا ہے یہ باطل پیدا نہیں کیا، بے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے آپ کا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ مقصد ہے نا۔ پھر آگے کہتے ہیں نا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ تو نیبوں سے پاک ہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ تو بیوی سے پاک ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ جو تو نے آسمان بنایا اس کے اندر بھی تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نوری تیرا شریک ہے، نہ کوئی ناری تیرا شریک ہے، نہ کوئی بشر تیرا شریک ہے، نہ نوریوں کا سردار تیرا شریک ہے، نہ نوریوں کا سردار تیرا شریک ہے، نہ ناریوں کا سردار تیرا شریک ہے، نہ بشر کا سردار تیرا شریک ہے۔ اللہ سبحانک، تو اکیلا پاک ہے، تو اکیلا کیا ہے؟ پاک ہے نا اللہ۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ یہ پہلی عقل مند لوگوں کی صفت ہے نا، وہ کیا ہوں گے؟ عبادت گزار ہوں گے۔ اللہ رب العزت جب یہ سپارے کے اندر فرماتے ہیں نا عقل مند لوگوں کی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی نا، رب کا قرآن کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ عقل مند لوگ کون ہے نا؟ امن ہوا قانتن، بھلا وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے آناء اللیل، رات کے اوقات میں، جب رات ہوتی ہے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ نیند کو قربان کر دیتا ہے، آرام کو قربان کر دیتا ہے، رات کو قربان کر دیتا ہے، گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رات سردیوں کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے نا، آناء اللیل ساجدا وقائما، اور وہ اللہ کے در میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا، اللہ کو پکارتا ہے نا۔ جب رکوع میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ عالم ارواح کے اندر جو تو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اس وعدے کو بھولا نہیں ہوں،
میں اس وعدے کو بھولا نہیں ہوں نا۔ وہ مادہ مجھے یاد ہے نا، کیا وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ نا انسانوں میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں؟ اللہ میں اس وعدے کو بھولا نہیں ہوں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ میرا قیام بھی تیرے لیے، میرا رکوع بھی تیرے لیے، میرا سجدہ بھی تیرے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي لله ومحياي لله ومماتي لله رب العالمین۔ اے اللہ میری ہر حرکت تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا قیام بھی تیرے لیے، میرا رکوع بھی تیرے لیے، میرا سجدہ بھی تیرے لیے، میری پیشانی بھی تیرے لیے، اللہ نظر و نیاز بھی تیرے لیے، اللہ میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ ہر ایک عبادت میری تیرے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے۔ وہ رب کون ہے؟ رب العالمین، وہ رب ہے نا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ میری بدنی عبادت دی اندر بھی، میری قولی عبادت دی اندر بھی، میری بدنی مالی عبادت دی اندر بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک ہو نہیں ہے نا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ امن ہوا قانتون آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ، وہ کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ جب کروٹ بدلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ دن کے لوگ تو دن کے اندر لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے نا، لوگوں کو قرآن سناتا ہے نا۔ جب رات کا وقت آ جاتا ہے تو وہ رب کو قرآن سناتا ہے نا۔ کس کو سناتا ہے؟ وہ رب کو، رب کے قیام، رب کے سامنے کھڑا ہو کے رب کو قرآن سناتا ہے نا۔ اس لیے کیوں؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ ورحمت ربہ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے نا، خوف ہے نا۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، رب کی رحمت سے نا امید ہو نہیں ہوتا نا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْجُو رحمت ربی کمن ہوا لیسا، یہاں عبارت معذوف ہے، یہاں عبارت کیا ہے؟ معذوف ہے نا۔ کمن ہوا لیسا، کیا ایک وہ بندہ ہے نا جو کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہوئے بھی کروٹ بدلتا ہے، رات کی تاریکوں میں بھی اللہ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ ایک وہ ہے نا جو نیند کو قربان نہیں کرتا، جو گرم بسترے کو نہیں چھوڑتا، جو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا بتاؤ نا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر ہو نہیں ہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، جو کیا ہو؟ جہل نہ ہو، جو کیا ہو؟ جہل نہ ہو۔ عقل کی پتہ ضد کیا ہے؟ نسیان، عقل کی ضد ہے یہ نسیان، بھول جانا۔ وہ رب کو نہیں بھولتا، وہ رب کو نہیں بھولتا، وہ ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نا، کل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون،
اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتا۔ ایک ہے علم والا، دوسرا کیا ہے؟ علم والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے وہ رب کی عبادت کرے گا، وہ رب کی عبادت کرے گا نا۔ دوسری عقل مند کی نشانی یہ ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا نا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا اے اللہ جی ان عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے نا؟ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ان عقل مند لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے نا یا عباد الذین آمنوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے نا، آمنو جو ایمان لے کر آئے، جو کہ لے کر آئے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، واتقوا ربکم پھر ڈرتے رہے اپنے رب سے، پھر ڈرتے رہے، اللہ کی یاد کو نہیں بھولے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہے، دن میں بھی اللہ کو یاد کیا، رات میں بھی اللہ کو یاد کیا، صبح بھی اللہ کو یاد کیا، شام کو بھی اللہ کو یاد کیا، لیل و نہار کے اندر بھی کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ سے ڈرتے رہ گئے نا، اور آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں تھا نا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لے کر آیا اور مجھے اللہ سے ڈرتا رہا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ فی ہذہ الدنیا حسنہ اے احسنوا یعنی ان واسطے دنیا کے اندر کیا ہیں؟ بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یہ ترغیب ہے ہجرت کرنے کی، یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے ہجرت کرنے کی۔ اگر کفار کا غلبہ ہو، مشرکین کا غلبہ ہو، ان کفار اور مشرکین کے غلبے کی وجہ سے آپ صحیح طرح اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ دین کا وعظ نہیں کر سکتے، لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکتے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میں اللہ کی زمین وسیع ہے نا، ایک مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلے جاؤ نا، وہاں چلے جاؤ نا، وہاں جا کے جہاد کرو نا، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو نا، وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سناؤ نا۔ جہاں لوگ سنتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مولویوں کے اوپر، جہادیوں کے اوپر، کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ رب نے فرمایا ایک مسجد والے اگر قبول نہ کرے نا تو دوسری مسجد میں چلے جاؤ، ان لوگوں کو قرآن سناؤ۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے امام اور تمہارے کے لیے مسجدیں اور مسجدیں مل جاتی ہیں۔ یہ غم نہیں کرنا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، 1000 روپیہ نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ اس کے بغیر بھی گزارا، جس نے پیدا کیا اس نے روزی کا ذمہ اٹھایا ہے، اس نے روزی کا ذمہ اٹھایا، اس نے کہا میرا کام تم کرو، جو میں نے آپ کے ذمہ ڈپٹی لگائی ہے نا وہ ڈپٹی آپ ادا کریں، وہ فرض ادا کریں، روزی کا ذمہ میں نے اٹھایا، میں نے آپ کو روزی دینی ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، دکانداری نہیں کر سکتے تھے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، میں نے آپ کو دیا ہے۔ اور جس وقت ایک رستہ بند کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے، دودھ کی نہریں جاری کر دیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، ہونٹ نہیں ہلا سکتے تھے، تو اب تو مانگنے کے قابل ہو گیا۔ اب کیوں فکر کرتا ہے؟ اب کیوں فکر کرتا ہے؟ جو میں نے آپ کے ذمے ڈپٹی لگائی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ فرض ادا کرنا ہے۔ ڈپٹی کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی ہے، روزی میں اللہ عطا کروں گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہاں اگر کام نہ چلے تو ہجرت کر کے چلے جاؤ نا، وہ مسجد چھوڑ دو نا، وہ علاقہ چھوڑ دو نا، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ نا۔ اگر تم نے کیا کیا؟ صبر کیا، ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہ گئے، ان کے اوپر صبر کیا نا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اگر تم صبر کرو گے تو میں آپ کو بے حساب کتاب اجر و ثواب عطا کروں گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر رب نے فرمایا نا عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند لوگ کیا کریں گے؟ وہ رب کا قرآن سنیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ بھی رب کا قرآن ہے نا، 53 سے پارہ سورۃ زمر ہے نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد۔ وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، طاغوت کی عبادت نہیں کریں گے، طاغوت کی عبادت نہیں کریں گے نا، اللہ کے علاوہ ہر کیا ہے طاغوتی طاغوت ہے نا، وہ کیا ہے شیطانی شیطان ہے نا، اس کی عبادت سے بچتے رہیں گے، قبر کے اوپر سجدہ نہیں کریں گے، مزار کے اوپر سجدہ نہیں کریں گے، وہاں ان کو سابی جھنڈی نظر آئے گی سجدہ نہیں کریں گے، گھوڑے کے آگے اپنی نظریں منتے منوتیاں نہیں چڑھائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سجدہ بھی کریں گے تو میں اللہ کے آگے، وہ رکوع بھی کریں گے تو میں اللہ کے آگے، وہ قیام بھی کریں گے تو میں اللہ کے آگے، طاغوت کی عبادت نہیں کریں گے، حالانکہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں نا الم آخذ الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے نا، دشمن ہے نا۔ یعبدون من دونہ اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، سورۃ نساء۔ سامنے تو قبر ہوتی ہے، سامنے تو مزار ہوتا ہے، سامنے تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں، اب بھی جمعے کے بعد بھی، اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کو یہ حوالے اگر مانگے تو دکھانے کے لیے کیا تیار ہوں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند لوگ کی نشانی یہ ہے وہ خالصتاً میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، وہ جب بھی رجوع کریں گے تو میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کوئی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آ جائے وہ کسی دوسرے کے سامنے شکایت نہیں کریں گے، وہ آئیں گے تو میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فبشر عباد، خوشخبری سنا دیجئے نہ میرے ان بندوں کو، خوشخبری سنا دی نہیں میرے ان بندوں کو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ان کی نشانی کیا ہے عقل مند لوگوں کی؟ وہ اللہ کا قرآن سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ اللہ کا قرآن سنیں گے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے کلام کو، وہ میرے کلام کو، میری کتاب کو غور سے سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ غور سے سنیں گے۔ فیتبعون احسنہ، پھر اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کی پیروی کریں گے، اس کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ کس کی؟ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے نا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنتے ہیں نا۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ نے نازل کیا احسن الحدیث، بہتر کلام۔ یہ تمام کلاموں میں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ یہ تمام کلاموں میں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، افضل ہے، تمام باتوں میں سے کیا ہے؟ افضل بات ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ کتابا متشابہا، آپس کے اندر ملتی جلتی ہے نا، مثانیہ دہرائی ہوئی، ہر جگہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر کیا ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایک تو کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنتے ہیں نا، پھر بھی پیروی اس کی کرتی ہیں نا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم،
وہ اپنے رب سے ڈرتی ہیں اور ان کی کھالیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کانپ جاتی ہیں، تقشعر، کانپ جاتی ہیں نا، اپنے رب سے ڈرتی ہیں نا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، انہاں دے جس وقت قرآن پڑھا جائے ان کے دل سخت نہیں ہوتے، وہ پیٹ پھیر کر چلے نہیں جاتے، وہ پیٹ دکھا کر چلے نہیں جاتے، کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں بھی نرم ہو جاتی ہیں نا۔ یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ کس کی؟ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے نا۔ جب وہ قرآن سنیں گے ان کے دل کیا ہو جائیں گے؟ نرم ہو جائیں گے، ان کی کھالیں نرم ہو جائیں گی، وہ رب سے ڈرتے ہوں گے نا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں نا، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں نا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کے اوپر اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو اللہ کی عبادت کرے گا، پھر اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کو غور سے سنے گا، طاغوت کی عبادت نہیں کرے گا، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں سنے گا، ان کی تعلیم نہیں دے گا۔ تعلیم دے گا، کس کی تعلیم دے گا؟ اللہ کی کتاب کی۔ کس کی؟ اللہ کی کتاب کی۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ یہ کام کیا ہے ہمارے لیے؟ بہت مشکل ہے۔ اردو ہمیں آتی نہیں ہے، سکول کا منہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہے۔ قرآن رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قمر کے اندر، مولوی کہتے ہیں نا قرآن مشکل ہے، صرف اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا نا، قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو میرے ٹکڑے بند ہو جائیں گے، یہ تحفے تحائف کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے، شریحیں بند ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ میں نے قرآن کو آسان بنایا۔ رب کہے قرآن آسان ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مولوی اور آپ کا پیر کہے کہ نہیں قرآن مشکل ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے، مدرسے میں جانا پڑتا ہے، ماریں کھانی پڑتی ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، یہ سردیاں جھیلنی پڑتی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ کام بہت قرآن سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یہ مولوی بھی سمجھ سکتے ہیں، مفتی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ رب نے آپ کو رب کی بات کے اوپر یقین ہے نا؟ یقین ہے نا؟ تو رب کیا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ قمر ہے، 3 دفعہ رب نے فرمایا قرآن میں نے کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن میں نے آسان بنایا۔ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن میں نے آسان بنایا۔ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ تو ان کی صفت کیا ہے؟ سنا دوں ان کی بھی، جو عقل مند نہیں ہے نا ان کی صفت بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورۃ زمر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا عقل مند اور سمجھدار بندہ وہ ہے جو قرآن سنے اور اس کی کیا کرے؟ پیروی کرے۔ قرآن کی آیت ہے، دکھاؤں گا انشاءاللہ، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو عقل مند نہیں ہے نا، سورۃ زمر ہے، رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلا، اشمئزت کا ایک معنی ہے نفرت کرنا، پیٹ پھیر کے چلا جانا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں۔ نفرت، ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کے قرآن کے اندر اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، چہرے کالے سے ہو جاتے ہیں،
मत्थे के ऊपर तेवरी चढ़ जाती है। तो फिर रब ताला फरमाते हैं वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, मैं अल्लाह के अलावा औरों का जब जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं। नारे तकबीर जिंदाबाद, क्या कहते हैं, नारे लगाते हैं। ये सूरत ज़ुमर थी, बनी इसराइल है। सूरत क्या है, बनी इसराइल है। रब ताला फरमाते हैं वलक़द सर्रफ़नल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, वलक़द सर्रफ़ना। रब ताला इसके अंदर फरमाते हैं कि वो जब कुरान सुनते हैं ना तो वो क्या करते हैं, नुफूरा, पीठ फेर कर चले जाते हैं। वो कुरान नहीं सुनते, वो कुरान नहीं सुनते। तो इसलिए ये किन लोगों की निशानी है, जो अकल नहीं रखते। अक्लमंद लोगों की निशानी क्या है, वो इबादत करेंगे तो किसकी इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। उनका उठना बैठना, उनकी हर हरकत किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। दूसरी निशानी अक्लमंद लोगों की ये है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए ना, उनका दिल बाग हो जाता है, उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनकी खालें नरम हो जाती हैं। और रब ताला फरमाते हैं यही लोग क्या हैं, हिदायत याफ्ता हैं। ये क्या हैं, हिदायत याफ्ता हैं। यही लोग क्या हैं, अकल वाले लोग हैं। तो रब ताला फरमाते हैं जो बेअकल है, हर कोई मैं समेत क्या कहता है, मैं अकल वाला हूँ, मैं क्या हूँ, दना हूँ, समझदार हूँ। लेकिन मैं रब के कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ कि तू कहता है मैं अक्लमंद हूँ। अगर तेरे अंदर ये निशानियाँ पाई जाती हैं, अल्लाह की इबादत खालिसतन करता है, दिन रात उठना बैठना, हर हरकत तेरी किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, तो फिर तो तू क्या है, अक्लमंद है। दूसरी निशानी अक्लमंद लोगों की ये है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, उस कुरान को गौर से सुनते हैं, फिर फयत्तबिऊना अहसना, फिर उसी की क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। तो रब ताला फरमाते हैं उलाइका फउलाइका हुम उलुल अलबाब, यही लोग क्या हैं, अक्लमंद हैं, दना लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो रब ताला फरमाते हैं जो नंबर 2 है ना, जो क्या है, कहते तो अपने आप को क्या है, अक्लमंद दना कहते हैं, लेकिन उनके सामने क्या करता है, जब कुरान पढ़ा जाता है उनके दिल नफरत करते हैं, उनका दिल क्या करता है, सुकड़ जाता है, चेहरा काला स्याह हो जाता है, चेहरा काला स्याह हो जाता है। नंबर 2 बनी इसराइल के अंदर रब ने फरमाया सूरत बनी इसराइल के अंदर कि जब उनका कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है ना, नुफूरा, वो पीठ फेर कर चले जाते हैं, वो पीठ फेर कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, एक जगह पे रब ने फरमाया वो ऐसे भागते हैं कुरान से, ऐसे भागते हैं जिस तरह गधा शेर को देख ले। क्या, गधा शेर को देख लेना, वो वहाँ में ठहरता नहीं है, वो क्या करता है, भाग जाता है, दूर नस जाता है। रब ताला फरमाते हैं जो बेअकल लोग हैं ना, वो कुरान से दूर भाग जाते हैं। कुरान आज भी पढ़ा जाए तो ये क्या है, सख्ती है, ये क्या है, सख्ती है। कुरान के अंदर सख्ती नहीं है, ये कुरान के अंदर सख्ती नहीं है। 2 निशानियाँ आपके सामने जिक्र की अक्लमंद लोगों की। एक क्या, ज़मीन के अंदर, ज़मीन और आसमान की और दिन रात के इख्तिलाफ के अंदर क्या करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। क्या करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। नंबर 2 वो इबादत करेंगे तो किसकी इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। नंबर 3 जो सिफत है अक्लमंद लोगों की, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको गौर से सुनते हैं। क्या करते हैं, गौर से सुनते हैं। फयत्तबिऊना अहसना, फिर उसकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। उसकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। जिन चीज़ों के करने का कुरान हुक्म देता है उनको करते हैं, जिन चीज़ों से कुरान मना करता है उससे क्या करते हैं, रुक जाते हैं। क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ी है आपके सामने। सूरत क्या है, हामिम सजदा है, सूरत मोमिन है, सूरत बनी इसराइल है। तो रब ताला फरमाते हैं उलाइका उलुल अलबाब, यही लोग क्या हैं, अकल वाले लोग हैं। ये क्या हैं, अकल वाले लोग हैं। आज मैं समेत हर बंदा क्या करता है, ये उसका दावा है मैं समझदार हूँ, मैं दना हूँ, मैं क्या हूँ, अकल हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो अक्लमंद कौन है, जो खालिसतन अल्लाह की इबादत करे, खालिसतन अल्लाह की इबादत करे। तो नया साल शुरू हो जाए, वो पटाखे
وہ شرنیاں، وہ ڈھول ڈھمکے، وہ ناچ گانے نہیں کرتے، وہ دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے۔ اور انسان سوچتا صحیح، تیرا سال ایک کم ہو گیا، تو شرنیاں، پٹاخے، ڈھول ڈھمکے، ناچ گانا تو کرے، تو سوچ کہ کیا ہے، میرا ایک زندگی کا سال کم ہو گیا۔ وہ آدھے کہ اساں آپ سال بدل دے راسن، اساں اپنے آپ نو بدلنا نہیں۔ اسی دی جتھے کلی آئی اتھی اڑی کھلوتی ہے، اتھی اڑی کھلوتی ہے۔ تو اس واسطے کیا کرنا، نواں سال آ جائے نا تو کیا کرنا کہ اللہ میرا یہ سال غفلت وچ گزریا، کس وچ گزریا؟ غفلت وچ گزریا، تیری نافرمانی وچ گزریا، میں نمازاں نہیں پڑھیاں، میں روزے سال آیان میں نہیں رکھے، میں تہجد نہیں پڑھے، میں نوافل نہیں پڑھے، میں قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، بیٹی دا حق مارا، بہن دا حق مارا، دوسری دی جائیداد تے کیا کیتا، ناجائز قبضہ کیتا۔ اللہ میں معافی پہ منگنا، میں توبہ پہ کرنا، تے آئندہ واسطے نواں سال چینج ہو گیا، آ گیا، ہن میں تیرے نال عہد پہ کرنا، جیڑیاں نمازاں میڈیاں رہ گیاں میں انہاں نے بھی قضا کرے ساں، تے ہن جیڑیاں نمازاں گواساں میں او بھی کی کرساں پڑھساں، تے رمضان میری زندگی چ آ گیا تے میں اس دی روزی بھی رکھے ساں، میں دھی نو حق نہیں دتا تے ہن میں کی کرے ساں، میں توبہ پہ کرنا، میں دھی نو حق بھی دے ساں، تے میں ہن بہن نو حق بھی، اے میں دی گل نہیں، دھی بہن نو حق قرآن دتا، سورت نساء پڑھ کے ویکھ لوائے، دھی بہن نو حق کہیں دتا، قرآن دتا۔ میں حق دیون دے قابل نہ میں دلوا سکنا، میں سنا سکدا، میں کی کر سکنا، سنا سکدا، میں منوا نہ سکدا، میں تو ساڑے ہتھوں نپ کے یہ بھی نہ کر سکدا ہتھوں دیو نا جی حصہ۔ دھی بہن نو حصہ کہیں دتا، رب نے قرآن نے دتا، کس دتا؟ رب نے قرآن دتا۔ اس واسطے نواں سال آ گیا، توبہ طیب ہوو، اللہ ساڑے کول جڑیاں کمزوریاں ہو گیاں، جڑیاں ساڑے کول نافرمانیاں ہو گیاں، جڑیاں ساڑے کول لکشیاں ہو گیاں، اللہ انہاں تے ہن تو کی کر، رحمت اللہ پانی وسانا، رحمت اللہ می وسانا، انہاں نو معاف کر، تے آئندہ سال واسطے تیرے نال عہد پہ کر دیاں، ساڑی کوئی نماز بھی قضا نہ تھی سی، اسی کسی نو کوئی تکلیف بھی نہ دساں، جھوٹ بھی نہ بولساں، کسی دی غیبت بھی نہ کرساں، کسی دا ناجائز حق تے قبضہ بھی نہ کرساں، یتیمہ دا مال بھی نہ کھساں، یتیمہ دا مال بھی نہ کھساں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔